الشفيع الرجيم بسم الله الوفي الولي الكريم الرحمن الرحيم وأهلك رضوان من الجن والإنس من الأولين والآخرين أما بعد فقد اسم مهدي جل الله فرجه شريف بلند اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. دعا ہے کریم مالک آپ سب زمین کا اس پاک مجلس میں آنا اور بانیان کا یہ اہتمام، خرچ اخراجات، اقلیم امامت کا 12واں تاجدار، معصومین کی یادگار آقا و مولا امام آخر الزمان اپنی بارگاہ میں نصرت سے شمار فرمائے. میرے عزت مآب سامعین، مولا پاک ہر مومن کو خصوصاً سادات عظام جہاں جہاں آباد ہیں، مولا اس پرشور زمانے میں ہر مومن کی مشکل کو آسان فرمائے تاکہ وہ مشکلوں سے چھٹکارا پا کر اپنے مولا کی نصرت کی تیاری کر سکے. میرے عزت مآب سامعین، ایام محرم سب کو پتہ ہے، تو اس سلسلے میں سلسلہ گفتگو بھائیان نے ذمہ داری لگائی تھی کہ اتنی اوقات تو نہیں ہے لیکن مل بیٹھیں گے اولاد رسول کی یاد میں. اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ آئے، بس زیادہ زحمت بھی نہیں ہوگی، چند باتیں کوشش ہوگی کہ ذمہ داری سے کی جائیں، ہوگی ذرا روٹین سے ہٹ کر ہم اپنی اپنی ذمہ داری تلاش کریں. آپ سب کی اجازت ہے؟ میں نعرہ حیدری. کہنا نہ دو شہزادوں کی جنگ اے لوگوں، کہنا نہ دو شہزادوں کی جنگ اے لوگوں، ادھر ارادے الگ ادھر ارادے الگ. بے شک. کہنا نہ دو شہزادوں کی جنگ اے لوگوں، ادھر ارادے الگ ادھر ارادے الگ. کھینچ کے لکیر غازی نے کربل میں کہہ دیا، امام زادے الگ حرام زادے الگ. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھا. قرآن پاک سورہ صف کی بڑی مشہور و معروف آیت، اس سورت کی آخری آیت کا پہلا حصہ آج تلاوت کر کے انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالیں گے. وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم اسی آیت پہ سفر کریں گے. بسم اللہ. آیت پہلی گزارش یہ کہ ہر میرا دوست عزت مآب اگر کوئی سید ہے تو سلام اس کو وہ اپنی پاک جدہ کا، اپنی پاک جد اطہر کا پرسہ قبول کرنے یہاں تشریف لایا. ہم اس کو سلام عرض کرتے ہیں. روحانی طور پہ تو پاک خاندان فرماتا ہے کہ کوئی آئے نہ آئے وارث مجلس ضرور آتے ہیں. بس ہم آغاز کرنے لگے ہیں بھائی. ہم جس کریم رحیم شفیع آقا مولا کی رعیت ہیں میرے دوستو، وہ شریک القرآن، مظہر الایمان، صاحب العصر والامر والزمان، منعم و منان، مؤذن و آذان، بشیر النذیر، سراج منیر، علی کل شیء قدیر، صاحب دعوت نبویہ، سعادت حیدریہ، عصمت پاک سیدہ، علم الحسنیہ، شجاعت حسینیہ، عبادت سجادیہ، سار الباقریہ، اسرار الباقریہ، اسار الجابریہ، علوم القاظمیہ، حجج الرضویہ، جود التقویہ، نقاوت النقویہ، ہیبت عسکریہ، غیبت الہیہ، الگ سے حقیقی آیت اللہ، بے سے بقیت اللہ، اے سے ترجمان کتاب اللہ، سی سے سار اللہ، جیم سے جمال اللہ، ہے سے وجود اللہ، ہے سے خاصت اللہ، دال سے دلیل اللہ، زال سے ذکر اللہ، را سے روح اللہ، زا سے زین اللہ، سین سے سر اللہ، شین سے شعر اللہ، سواد سے زیرات اللہ، سواد سے زیب اللہ، قرآن سے قیب اللہ، زوین سے ظاہر اللہ، عین سے عین اللہ، غین سے غفران اللہ،
بے سے فلاق الہام کھوپڑیوں کو چیر دینے والا، واہ 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 کام سے قدرت اللہ، کام سے کلمت اللہ، لام سے لسان اللہ، باؤں سے وجہ اللہ، ہے سے حیبت اللہ، ہے سے یا صاحب العصر والزمان، اللمان اللمان من فتنة الزمان، من جوہر الزمان، من شر الشیطان۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات محمد مولی محمد وعجل فرج۔ اس آقا کی ہم ریت ہیں اور آج اپنے اسی مولا کی بارگاہ میں یہ ایام محرم کا عرصہ لے کے حاضر ہائے ہائے تاریخ کیوں پڑھی جاتی ہے، تاریخ کو کیوں دہرایا جاتا ہے؟ کربلا بھی تو ایک تاریخ کا حصہ ہے، بلکہ اہم حصہ ہے۔ تاریخ سے اگر کربلا ہی نکال دی جائے تو پھر باقی کون سی تاریخ ہے؟ تو تاریخ کو پڑھا اس لیے جاتا ہے، تاریخ کو سنا اس لیے جاتا ہے، تاریخ کو سمجھا اس لیے جاتا ہے کہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ کس قوم نے کس سیچویشن میں کیا کیا، آج ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم بھی اپنے رستوں کا تعین کر سکیں۔ سورہ صف کی آخری آیت، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، بے شک اے صاحبان ایمان اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ کے ناصر بن جاؤ۔ میرے دوستو، مدد اور نصرت میں اتنا فرق ہے، مدد ہوتی ہے فرد کی، نصرت ہوتی ہے مشن کی۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ کہے جی مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے ذاتی طور پہ، تو یہ 500 روپے اس کی مدد ہوگی۔ اگر وہ کہے جی اپنا کوئی رستہ بن رہا ہے یا بارگاہ کا کام ہو رہا ہے یا مسجد زیر تعمیر ہے تو 500 روپیہ دیں، تو یہ ہوگی نصرت۔ بسم اللہ۔ مشن میں چلنا، مشن کے لیے ہیلپ کرنا، یہ نصرت ہوتی ہے۔ فرد کے لیے چلنا، ذاتیات کے لیے یہ مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے صاحبان ایمان کیا کرو؟ میری نصرت کرو، انصار اللہ، اللہ کے ناصر بن جاؤ۔ بسم اللہ۔ میرے دوستو، اللہ کی نصرت، اللہ مدد مانگ رہا ہے، کس لیے؟ پھر اتنی اہم کہ ایک اور مقام میں فرمایا اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ اس کا مطلب پھر ہم نصرت کر سکتے ہیں نا، کلام الہی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نصرت کر سکتے ہیں، کس میں طاقت ہے جو کہے کہ میں اللہ کی مدد کر سکتا ہوں، میں نصرت کر سکتا ہوں؟ اگر کر سکتے ہیں تو کیسے؟ ہر آیت کے 4 سٹیپس ہوتے ہیں، عبارات، اشارات، لطائف اور حقائق۔ عبارت عوام الناس کے لیے، عام لوگ عبارت تک ہی محدود ہیں، اس میں اشارات ہیں، وہ علماء جانتے ہیں کہ اس آیت کا اشارہ کس طرح ہے۔ پھر اس کے اندر لطائف ہوتے ہیں، وہ لطائف صرف اور صرف اولیاء اللہ ہی جانتے ہیں اس کے اندر لطائف کیا چھپے ہوئے ہیں، اور اس آیت کی حقیقت کیا ہے یہ یا تو رسول جانتا ہے یا وقت کا امام جانتا ہے کہ اس آیت کی حقیقت کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میری نصرت کرو۔ آیت یاد رہے گی، سورہ صف کا آخری حصہ، آخری آیت اور اس کا پہلا حصہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اللہ کے ناصر بن جاؤ۔ اگر نصرت نہیں کرو گے، اللہ نہ کرے، اس نصرت کو تم اگنور کر دو گے، لاپرواہی کرو گے، پھر کیا ہوگا؟ توجہ بھائی، توجہ شاید زیادہ ٹائم نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ہوگا یہ نقصان اس کا یہ ہوگا حسن بھائی جان کہ پھر جو تمہارا ہاتھی ہے، وقت کا رہنما ہے، اس کے لیے 4 کام کرنے ضروری ہو جائیں گے۔ اگر تم نصرت نہیں کرو گے، یعنی کہ نظام انتصار کمزور ہو جائے گا، پھر اس کا نقصان پتہ کیا ہوگا؟ نمبر 1، یا تو پھر اس ہاتھی پہ واجب ہے کہ وہ امت کے لیے بد دعا کرے، اللہ اکبر، اللہ، جس طرح کہ سابقہ انبیاء نے کیا، بد دعا کی، عذاب آ گیا۔ اگر بد دعا نہیں کرتا تو پھر دوسرا کام ہے کہ وہ وہاں سے ہجرت کر جائے۔ توجہ ہے جناب، پہلا کام کیا ہے؟ بد دعا کرنا، قوم کے لیے عذاب مانگنا۔ اگر عذاب نہیں تو پھر دوسرا کام ہے کہ
وہاں سے ہجرت کرتے ہیں۔ تیسرا کام، اگر ہجرت نہیں کرنی تو پھر شہادت کے لیے تیار پھر شہید ہو جائے، سر کٹا دے۔ نمبر 4، اگر شہادت بھی نہیں تو پھر پردہ غیبت اختیار، غیبت میں چلا جائے۔ بد دعا کرنا بھی آسان ہے، ہجرت کرنا بھی آسان ہے، شہادت آسان کہہ لینا ہے لیکن ہے نہیں شہادت آسان۔ باہر کیا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے غیبت اختیار کیا۔ ایک سلوات پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد مولی محمد وعجل فرج۔ میرے دوستوں توجہ، بس پہلا دن ہے، دوست آ رہے ہیں، ایک دفعہ پھر آپ شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد مولی محمد وعجل فرج۔ 4 کام یاد رہیں گے۔ پہلا کام کیا ہے؟ اگر نظامی امتصاص کمزور ہو جائے گا، کربلا میں کیا کہا تھا مولانا بختیار حل من ناصر، شاباش توجہ فرمائیے، ہے کوئی جو ہماری صرف کربلا میں نہیں، اسلام کی شروع میں دیکھ لیں، پیغمبر خدا دعوت الرشیدہ میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نیک مشن میں کون میری نصرت شاباش، کون میری نصرت کرے گا؟ یہ پیغمبر خدا بھی نصرت ہی طلب کر رہے ہیں۔ اب توجہ ہوگی، تو میں کہتا ہوں اگر نصرت کے لیے رعیت امت توجہ نہ کرے تو پھر ہوگا کیا؟ یا تو اس قوم کے لیے بد دعا کی جائے، جیسا کہ انبیاء نے دعائیں بد دعائیں کی، قوموں پہ عذاب آیا۔ نمبر 2، اگر بد دعا نہیں کرتا، نمبر 2 پھر وہ وہاں سے ہجرت اختیار کرے۔ اگر ہجرت نہیں تو پھر شہادت کے لیے تیار ہو جائے، اگر شہادت نہیں تو پھر غیبت اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، اب میرے دوستو ہمیں یہ تو سمجھ آ گئی کہ نصرت کرنی چاہیے، اس نصرت کے بغیر چارہ نہیں، مانگی بھی نصرت۔ اللہ نے بھی کہا اے ایمان والوں کوئی ہے جو میرا ناصر بن جائے، میری نصرت کو آئے، تو پھر ہمیں پتہ چلا کہ ہم اللہ کی نصرت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو پھر پتہ چلا جس ذات نے اس ذات کا بتایا جس کا وجود نہیں۔ عجیب معاملہ ہے، جس نے منوانا ہے اس کا سایہ نہیں، جس کو منانا ہے اس کا وجود نہیں۔ اور وہ ذات کہہ رہی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ سمجھ آ گئی؟ عامل فیل سے لے کے 11 ہجری تک اگر آپ نے اللہ کی نصرت کرنی ہے تو پھر کس کی کریں؟ اللہ قرآن میں اشارہ ہوتا ہے، ہم تو سادے لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا، تو پھر علماء حقہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، قرآن ہی اپنی آیت کا جواب دے رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو۔ کیسے اللہ کی اطاعت کریں؟ فقد اطاع اللہ من یطیع الرسول، اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اس کے رسول کی کرو۔ اللہ کے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر چاہتے ہو اللہ سے محبت کرو تو اللہ کے رسول سے محبت کرو۔ تو اس کا مطلب اگر چاہتے ہو تم کہ اللہ کی نصرت کرو، اللہ مانگ رہا ہے کہ میری نصرت کرو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی نصرت کرو تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ وقت کے رسول کی نصرت کرنی ہوگی، بے شک بے شک، اس کی آواز پہ لبیک کہنا ہوگا۔ تو یہ تو سمجھ آ گئی کہ عمل فیل سے لے کے 11 ہجری تک اگر ہمیں نصرت کرنی ہے تو اللہ کے رسول کی کریں، اللہ کے رسول کی نصرت اللہ کی نصرت ہے۔ تو میرے دوستوں پھر 11 ہجری کے بعد اگر کوئی اللہ کی نصرت کرنا چاہے تو کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ قرآن کی آیت منسوخ ہو گئی؟ ایسا ایمان اللہ کی نصرت کرو، اللہ کے رسول تو چلے گئے۔ اب کوئی اگر 11 ہجری کے بعد اللہ کی نصرت کرنا چاہے قرآن کی آیت پڑھ کے تو پھر کس کی نصرت کی جائے گی؟ بڑی توجہ میرے دوستوں، کس کی نصرت کریں؟ جو اللہ کی نصرت قرار پائے۔ پھر نصرت کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا خبردار وعدہ خلافی نہ کرنا، وعدے کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی۔ بے شک اب اس آیت کے جب اشارے کے بارے میں پوچھا گیا کتنے وعدے خلافی ہو جاتی ہیں، کتنی وعدہ، تو فرمایا گیا یاد رکھنا وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، لیکن قرآن کی اس آیت میں جس وعدے پہ زور دیا گیا ہے وہ تمہارا یوم الست کا وعدہ ہے۔ تم وعدہ کر کے آئے ہو اللہ ہم تیرے اس حجت کی نصرت کریں گے، اس نصرت کے وعدے پہ اللہ نے تجھے وہاں سے یہاں بھیجا۔
8वें इमाम वादी खुरासान इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बात मौला क्या मैंने भी ये वादा किया था? हाँ, तूने भी वादा किया था। मौला अगर मैंने वो वादा किया था तो मुझे वो वादा याद नहीं है। मौला फरमाते हैं अगर तुझे वादा याद रह जाता हम फिर वहां से यहाँ क्यों आते? हम आए इसलिए हैं तुम्हें वो वादा याद करवाते हैं। और वो वादा है नुसरत है। मेरे दोस्तों आगे चल के देखें, अगर नुसरत नहीं, खुदा की कसम हम अपने रूटीन में लगा ले, कोई बंदा मुश्किल वक्त में साथ ना दे फिर भी कहे जनाब असी तो ਤੁਹਾਡੇ नौकर, आप मानोगे उसकी नौकरी? जनाब बस आप बुला रहे हैं उसको, मुश्किल वक्त में आप आए नहीं। खुदा की कसम अगर इंसान नुसरत को इग्नोर कर दे, नुसरत से दस्त खुश हो जाए, नुसरत को मामूली जाने, तो यहाँ तक उलमाए हक़ ने फरमाया उसका दावा इस्लाम भी झूठा, उसका दावा ईमान भी झूठा। आगे खुदा की कसम साहिब किताब फरमाते हैं कि उस बंदे का कलमा पढ़ना ऐसे ही है और जैसे मुनाफिक कह रहे थे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं लेकिन अल्लाह कहता है मेरा मोहम्मद क्या मैं नहीं जानता तू मेरा रसूल है। ये मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं। अल्लाहु अकबर। दोस्तों जो समझ आ रही है मेरी बात की, यानी कि इतनी अहमियत है इस नुसरत की। आले मोहम्मद ने कुछ नहीं मांगा करबला में, लेकिन उन्होंने भी कुछ मांगा। क्या मांगा? तवज्जो, हिम्मत कर बोले क्या मांगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से? तो मैंने आपको बताया कि मेरा बरादरान बैठा हुआ है, कुछ बंदे होते हैं माशाल्लाह वो आफाकी ज़हन रखते हैं, तो कोशिश हमारी होगी कि आफाकी मैसेज ही हम डिलीवर करें यहाँ से। तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ करबला में ये इस्तिगासा बुलंद नहीं होया, पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत ज़ुलशीरा में क्या रहे हैं? कोई है जो मेरी नुसरत को आए, मेरे इस एक मिशन में मेरा साथ दे? कोई नहीं बोलता। सिर्फ अमीर कायनात बादशाह बचपन के आलम में क्या खूबसूरत फरमाते हैं, अना नासिरुका या रसूल अल्लाह, मैं आपकी नुसरत करूंगा। नारे हैदरी। ये नहीं कहा अना नासिरुका या नबी अल्लाह, नहीं कहा अना नासिरुका या रसूल अल्लाह। क्या मतलब? जानते थे ना कि यही वो रिसालत है जो क़यामत तक चलेगी। जब तक आपकी रिसालत बाकी रहेगी हमारी नुसरत सांस रहेगी। तो ये कैसे हो सकता है? जिस आका मौला पे हम मरना जीना जानते हैं, जिस आका मौला पे जीना हमारी माँ ने हमें सिखाया, मरना हमारी माँ ने हमें सिखाया, वो आका अपनी जिंदगी का आगाज नुसरत से कर रहे हैं, फिर हम नुसरत से गाफिल कैसे हो सकते हैं? तो नुसरत कितनी अहम चीज है। अगर नुसरत को मामूली जाना, नुसरत की तवज्जो न की, नुसरत को इग्नोर किया, तो फिर दावा इस्लाम भी झूठा, दावा ईमान भी झूठा। तो मेरे दोस्तों नुसरत क्यों जरूरी है? इसलिए कि नुसरत में तुम्हारा ईमान भी परखा जाएगा। नुसरत के मैदान में फिर नुसरत की देखनी है हमारी दरसगाह करबला। ऐसे ना मानते हो सारे, दरसगाह क्या है? करबला। नुसरत खुदा की कसम ऐसा पैमाना है भाईजान, ऐसा पैमाना है नुसरत मौला का कि नुसरत के लिए इंसान होना शर्त नहीं, मुसलमान होना शर्त नहीं। वाह 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 वाह। शायद आप लगते इंसान से परेशान हो गए। करबला के मैदान में देख लें, नुसरत के लिए जब बुलाया जिन्नात भी आ गए, ज़ाफ़र जिन, फरोज जिन, अरगवान जिन, ठीक कितने शहंशाह जिन्नात भी आ गए। सिर्फ जिन्नात नहीं, कितने हैवान भी आ गए। और जिसने नुसरत पे लब्बैक कहा, आज कम से कम आप अहले तशरीफ उसको सलाम जरूर करते हैं। बेशक बेशक। फिर जिसने नुसरत पे लब्बैक कह दी, सिर्फ मुसलमान होना शर्त नहीं। कितने ऐसे बंदे हैं जो कलमा नहीं पढ़ते थे, ईसा के उम्मती थे। मसलन वहाब कल्बी, कौन है ये? ईसाई है। चलो ये तो फिर भी बोलता हुआ। कैस नुसरानी कौन है? ये तो खंजर लेके हैं टाइम पे पहुंच रहा है मौला को शहीद करने के लिए।
کیا کیا؟ آج علیہ السلام کے مقام پہ پہنچ گئے. زیارت وارضہ یوم محرم میں تقریباً ہر مومن کے گھر میں تلاوت کی جاتی ہے. زیارت عاشورہ پڑھی جاتی ہے. پڑھے ایک ایک شہید کا نام. زیارت احیاء میں تمہارے زمانے کے امام نے ایک ایک کا نام لے کے سلام کیا. تو میں آپ سب سے عرض کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، تھوڑا سا روٹین سے ہٹ کے کوئی جواب دیں. کیا عمل تھا ان کے پاس؟ کیا کیا؟ ورنہ اگر کلمہ تھا، جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ کیا گل کھلا رہے تھے؟ جو قاریان قرآن تھے وہ کیا گل کھلا رہے تھے؟ جو حافظان قرآن تھے وہ کیا گل کھلا رہے تھے؟ آج سب ان پہ آپ بڑے دربار میں، بڑے بازار میں آپ لعنت بھیجتے ہیں. کہتے ہو نا قاتلان امام حسین کے لعنت ہو، کیوں لعنت بھیجتے ہو؟ اصل وجہ پیچھے اگر آپ علماء کی محفل میں بیٹھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، احادیث کا، تاریخ کا مطالعہ کریں، تو نتیجہ خدا کی قسم پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، جائیے اپنے پسندیدہ علماء میں جا کے پوچھ لیجئے گا، نتیجہ پیچھے یہی نکلے گا. یہ وہ غافل و جاہل ہیں جنہوں نے نصرت امام پہ لبیک نہیں کہا. بے شک بے شک بے شک. کتنی ضروری ہے نصرت. تو نصرت کے لیے زندگی کا سفر ہوتا ہے. اگر نصرت کو اگنور کر دیا، ہم بات کر رہے تھے جی نصرت وضاحت تو تھوڑی سی ہو گئی کہ اللہ کے ناصر بن جاؤ، اللہ کے مددگار بن جاؤ. حالانکہ مدد یہ ذہن میں رکھیے گا، بار بار کہہ رہا ہوں، فرد کی نصرت مشن. کیا اہل تشیع محبان اہل بیت آپ کا بھی کوئی مشن ہے؟ توجہ، آپ کا بھی کوئی مشن ہے؟ شاباش. کیا مشن ہے؟ ہمارا مشن یہی ہے. کتابیں بتاتی ہیں کہ بلکہ وہ ساگر صدیقی کیا کہہ گیا، زمانے کی تبدیلیاں بتاتی ہیں، ایک بار پھر زمانے میں حسین آئے گا، تب جا کے یہ وصول ٹوٹے گا. ایسی ایک نظم ہے اس کی ساگر صدیقی صاحب. تو ہماری احادیث کی کتابیں بتاتی ہیں ہمارا مشن یہی ہے کہ آل محمد کی حکومت قائم اور وہ زمانہ رجت آئے. اس مشن میں شامل ہو جائے. اللہ اگر حالات الجھ گئے ہیں تو انہی نفسوں سے دعا کریں، ان ایام میں مولا اپنی نصرت کی خاطر میری مشکل کو آسان فرما. مولا بیمار ہوں، اپنی نصرت کی خاطر مجھے صحت عطا فرما. نصرت کے لیے جینا مرنا اوڑھنا بچھونا، خدا کی قسم نصرت ایک ایسا عمل ہے اگر جنات نے کی ان کا بھی بڑا مقام ہو گیا، ان پہ وقت کے امام نے سلام کیا. اگر کسی بظاہر کرسچن نے کی اس پہ بھی سلام کیا. اگر ڈاکٹر عبداللہ ڈاکٹر ہے کیا کیا، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ سارے مضمون پڑھیں گے. کیا کیا عبداللہ نے کہ وہ اس مقام پہ علیہ السلام کے مقام پہ پہنچ گیا. خدا کی قسم قرآن کی آیت کی روشنی میں کربلا میں پر پیش کرتا جاؤں، صرف وہ ایک ہی عمل ہے، وہ ہے نصرت امام زمان. اور تمہارے زمانے کے امام نے کیا نصرت صرف محدود ہے وہاں تک؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے نصرت کے لیے. توجہ میرے دوست، مضمون تھوڑا خشک ہے، انشاءاللہ ہم اس کو آسان کر دیں گے کل تک. جی سمجھ آ گئی جی، آپ کی باتیں ہمیں سمجھ آ رہی ہیں. نصرت کرنی چاہیے، نصرت کرنی چاہیے، لیکن یہ بھی تو بتائیں ہم بھی اللہ کی نصرت، چلو اتنی اوقات نہیں، ٹوٹی پھوٹی ہم بھی کرنے کو تیار ہیں. کیسے کریں؟ کیا عمل اختیار کریں؟ تو میرے دوستو قرآن کی آیات کہتی ہے اگر اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو تو محمد کی اطاعت کرو. میں کہتا ہوں اسی طرح اگر اللہ کی نصرت کرنا چاہتے ہو تو محمد کی نصرت کرو. 11 ہجری تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت ہو گئی. 11 ہجری کے بعد اگر ہمارا دل کرے، کسی کا دل کرے کہ اب اللہ کی نصرت کیسے ہو، تو خدا کی قسم زمانہ بھول جائے تو لاکھ مرتبہ بھول جائے. چند دن پہلے ہی غدیر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا تھا جب سے میں مولا ہوں تب سے یہ مولا ہے. یاد رکھنا اس کی اطاعت میری اطاعت، میری اطاعت اللہ کی اطاعت، اس کی نصرت میرے بعد اللہ کی نصرت کہلائے گی. آپ کی محبت کا شکریہ. اب میرے امان سے بتائیں بزرگوں کا ماشاءاللہ کچھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا آج سے 10 سال بلکہ آج بھی ہے ہمارا یہی نعرہ ہے حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ. کیا مطلب؟ حب علی رحمت اللہ، جن کے دلوں میں محبت ہے ان پہ رحمت ہو، جن کے دلوں میں بغض ہے ان پہ لعنت ہو. میرے دوستو
کیسے پتا چلے گا کہ اس کے دل میں حب ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ اس کا آسانی طریقہ ہے، اس کے رویے سے پتا چلے گا، اس کی ہمدردی سے پتا چلے گا۔ کچھ لوگ ہمدرد ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمدردیاں ساتھ ہوتی ہیں، وجودی طور پہ ساتھ نہیں ہوتی ہیں، وجودی طور پہ کہیں ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی وجودی طور پہ ساتھ ہوتی ہیں تو ہمدردیاں ساتھ نہیں ہوتی ہیں۔ بہت کم اور خوش نصیب ہوتے ہیں جو وجودی طور پہ بھی ساتھ ہوتی ہیں، ہمدردیاں بھی ساتھ ہوتی ہیں۔ تو میرے دوستو ان پہ رحمت، کیونکہ جنگ صفین میں جب جا رہے تھے تو مولا نے کیا کہا تھا؟ آؤ اس نیک مشن میں کون میری شاباش کون نصرت کرے گا؟ تو امیر کائنات نے بھی نصرت مانگی تھی، جنہوں نے نصرت کی ان پہ اللہ کی رحمت، اور جنہوں نے نصرت کو اگنور کیا، بیٹھتے بھی کچھ ایسے بھی تھے کہ مولا امیر کائنات کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن جب نصرت کا بلاوا آیا بہانہ بنا لیا۔ حسان بن ثابت، اشعث بن قیس، برہ ابن عازب، کتنے ایسے لوگ، خالد بن یزید، کتنے ایسے لوگ ہیں جب نصرت کی باری آئی مصروفیت، وجود کا بہانہ، بڑھیپے کا بہانہ۔ لیکن کربلا ایک ایسی درسگاہ ہے رہتی دنیا تک، حالانکہ جنگ خیبر وہ جنگ ہے جس میں نبی بھی موجود، علی بھی موجود۔ صرف جنگ خیبر نہیں، جنگیں ہوتے ہیں، لیکن جنگ خیبر درسگاہ نہیں، جنگ احد درسگاہ نہیں، جنگ کربلا کی جنگ یہ درسگاہ کیوں بن گئی؟ اس لیے یہ درسگاہ بن گئی کہ یہ وہ وہاں جنگ ہے۔ کوئی بچہ ہے، جوان ہے، ضعیف ہے، مرد ہے یا عورت ہے، وہ جس ایج میں بھی ہے، ہر کسی کے لیے اس میدان سے درس ملے گا۔ ہر کسی کے لیے ایک رول ماڈل کربلا کے میدان میں موجود ہے۔ اگر وہ سید ہے تو فرمایا گیا وہ غازی عباس کا درس ہے، ان سے بڑا تو وہ سید نہیں ہے، کیسے انہیں اپنے وقت کے امام کی نصرت۔ تو خدا کی قسم آج میں یہ آپ کے ذہنوں میں پاور کرانا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی جائیں مولا کا ذکر سنیں، بس یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا کوئی واقعہ ہو جائے نا روڈ پہ تو آپ فوراً کیا ہوا، کون مارا گیا، روڈ ایکسیڈنٹ ہو جائے کہتے ہیں نا کون مارا گیا، پھر دوسرا سوال پیدا جاتا ہے بھائی کس نے مارا، بھائی کیوں مارا، آخری سوال اچھا بھائی کوئی وارث ہے، اگر میں حد تک بات پہنچاتا ہوں یہ سوال ہوتے ہیں۔ بس اپنے بچوں میں بیٹھ کے، اپنے گھر والوں میں بیٹھ کے یہ ضرور سوچیں جب ہم مجلس میں جائیں کربلا میں کون مارا گیا، کس نے مارا، کیوں مارا، اچھا کوئی ان کا وارث ہے، اگر وہ وارث ہے وہ کہاں ہے، انہوں نے نصرت مانگی کیوں مانگی، کیا میں کر رہا ہوں، میں نصرت کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ بھائی جانے یہی کہا کہ نصرت امام کی خاطر رب مل بیٹھیں گے اور تھوڑا سا ذکر کریں گے، اس نصرت کے لیے بچے اگر اللہ نے دیے ہیں تو یہی سمجھ کے اپنا کی پرورش کریں کہ یہ مجھے میرے مولا نے امانت دی ہے، میں نصرت کے لیے تیار کر رہا ہوں۔ صرف بچے نہیں، اپنی ذات اپنی صحت کا خیال رکھیں، صرف اس لیے میرے مولا کا بلاوا کبھی بھی آ سکتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے۔ مولا اپنی نصرت کی توفیق عطا فرما۔ اگر اللہ نے استاد دی ہے پھر بھی دکھ تکلیف پریشانیاں جان نہیں چھوڑے، مصیبتوں میں گر گئے ہیں، خدا کی قسم بہت بڑا عمل لے کے جا رہا ہوں، مالک سے توفیق مانگ کے توبہ کر لیں اور مولا کے نام کی اپنے گھر میں تلوار رکھ لیں۔ مولا ہیں تو نہیں اتنے جوگے، مولا اپنی توفیق عطا، ہماری توفیقات میں اضافہ فرمانا، ہمیں شعور عطا فرمانا، ہم تیری نصرت کی تیاری کر سکیں، اپنے گھروں میں تو تعلقات سجائیں امام زمانہ کے حوالے سے۔ نصرت کو اہمیت جتنی ہو سکے، کیوں کہ کربلا میں فرزند رسول نے نصرت مانگی تھی۔ اگر ہم نصرت کو اگنور کریں گے، نصرت کو معمولی جانیں گے، تو پھر میں نے آپ کے سامنے پہلے بتا دیا، پھر وقت کی حجت کو ضروری ہے یا تو بد دعا کر دے، یا ہجرت کر جائے، یا شہید ہو جائے، یا پھر وہ پردہ غیبت میں چلے جائے۔ آج اگر ہمارا زمانے کا امام پردہ غیبت میں ہے تو نظام انتصار کمزور ہے، ہمیں اس نظام انتصار کو مضبوط کرنا ہے۔ جیسے یہ نظام انتصار مضبوط ہو جائے گا، آنکھوں سے پردے ہٹ جائیں گے۔ نعوذ باللہ انتصار سے مراد یہ نہیں کہ وہ مجبور ہیں کہ ان کو نصرت نہیں ملی، نہیں، اصل چیز یہ ہے کہ وہ نصرت کے بہانے تمہیں کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں۔
اگر ہم نصرت سے رہ گئے، خدا کی قسم کیا خیال ہے، وہ کیا کہتی ہے، تنگ آ کے کہتی ہیں مر جائیں گے، مر کے بھی نہ چین آیا، کدھر جائیں گے؟ اس لیے میرے دوستو، نصرت امام ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے انسان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ مولا ہمیں نصرت کے ذریعے بقا دینا چاہتے ہیں۔ اگر نصرت ہم نے نہ کی تو پھر فنا ہی فنا ہے۔ نصرت کے پھر کتنے شعبے ہیں وہ کربلا میں موجود ہیں۔ نصرت کیا ہے؟ کم از کم اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اپنی توفیقات کے مطابق نصرت کے لیے رستے ہموار کریں۔ توفیقات نہیں ہے تو خدا کی قسم دل میں حسرت کر لینا، یہ بھی بہت بڑی نصرت ہے۔ آگے نکلنا ہے میرے دوستو۔ افسوس کہ اگر یہ قوم اپنا وعدہ یاد رکھے، نصرت کا وعدہ صرف مسلمانوں نے نہیں کیا، ہر فرد نے، ہر مخلوق نے کیا، یہاں تک کہ مرزا ابو فضل کہوچی بہت بڑے ایران کے عالم دین ہیں، یہ سردیوں میں سفر کر رہے ہیں، دھند ہے بہت تیز سردیوں میں، تو کچھ بیڑیے ہیں وہ جو اس طرح دائرہ بنا کے نا عجیب و غریب آوازیں نکال رہے ہیں۔ تو یہ مرزا مرحوم ابو کہوچی کہتے ہیں عالم دین کہ میں نے دعا مانگی، یا رب العزت اس موسم میں یہ جانور کیا کہہ رہے ہیں، لطف فرما۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر لطف فرمایا تو میں نے دیکھا سنا کہ وہ پرندے اپنی آواز میں کہہ رہے ہیں، اے بار الہ کب تک حرام کھاتے رہیں گے ولی و نصر کے ظہور میں تاجیل پر۔ بھیڑیے دعا کر رہے ہیں، بھیڑیے دعا کر کب تک حرام کھاتے رہیں گے۔ اس طرح اس نے مولا کی جدائی کو محسوس کرو، اور اس جدائی کے ساتھ ساتھ یہ سوچو کہ مولا پردہ غیبت میں کیوں ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہوگا آ ہی جائیں گے، اللہ کے حکم سے تو آئیں گے، کیا ہماری ذمہ داری کوئی نہیں ہے؟ کیا ہم ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں؟ اگر جہالت عروج پر ہے تو یاد رکھنا معرفت بھی عروج پر ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ شیطان کو کھلی چھٹی دے دی جائے اور نعوذ باللہ جو نظام آل محمد ہے جس کے لیے اتنی قربانیاں ہوئی اس نظام کو بالکل نیچے کر دیا جائے۔ ایسے قتل نہیں ہو سکتا۔ نصرت کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ شیخ صاحب کے گھر جہاں بھی مجلس سننے جائیں یہ نہ سوچیں ہو جی کیا کہیں گے وہ آئے نہیں، مولا کی رضا میں گھر سے نکلیں، باوضو نکلیں، جو بھی ہے طریقہ کارہ پر نکلیں، لیکن یہ نیت رکھ کے نکلیں کہ مولا میں نصرت کے لیے نکل رہا ہوں۔ پردہ دار مائیں بہنیں نکلیں تو نصرت مولا کے لیے نکلیں۔ مولا ہماری معرفت میں اضافہ کر، اگر تیری معرفت نہ ہوئی تو سارا کچھ رائے گاں چلا جائے گا۔ آج ان پر لعنت کر رہے ہیں ہم جنہوں نے نصرت نہیں کی۔ کیوں کہتے ہو سریعان بیٹھ کر کہ کوفے کی مٹی بے وفا ہے؟ تو ہم آپ کے چوتھے مرہ فرمایا تھا کوفہ کسی بستی کا نام نہیں، کوفہ ایک خاموش قوم کا نام ہے۔ پتہ ہونے کے باوجود اپنے مولا کی طرف توجہ وہ بلاتے رہتے ہیں جو ہماری نصرت کو آئے۔ آج پردہ غیبت میں وارث خون حسین منتظر ہے، کوئی ہے جو مجھے بھی اپنے گھر بلائے؟ آپ یہ تو ہیں میرے دوستو، اگر یہ نصرت کا سسٹم مضبوط ہوتا تو خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر نہ دیا جاتا۔ مانتے ہیں نا آپ سب، برادران بھی کہتے ہیں، وہ الگ بات ہے، پھر آگے تاریخ میں فالٹ ڈال دیتے ہیں جی وہ 7 ہجری جنگ خیبر کسی نے پیغمبر کی دعوت کی تھی تو تب کسی نے زہر دے دیا تھا۔ کیسا ظاہر ہے جو 4 سال خاموش رہا، 4 سال کے بعد جا کر اس نے اثر کیا۔ چلو ٹھیک ہے، اس چکر میں ہم نہیں پڑھتے، دیا تو زہر ہی دیا گیا۔ کیوں دیا گیا؟ نظام میں انتصار کمزور ہو گیا، توجہ نہیں کی لوگوں نے۔ پھر اسی طرح مسجد کوفہ میں 21 رمضان اس کریم کو شہید کیا جو رات کی تاریکی میں اپنے کندھوں پہ غریبوں کا اناج رکھ کر دروازے میں جا کے رکھ دیتے تھے، کسی کو آواز تک نہیں دیتے تھے۔ کیوں مسجد کوفہ میں نظام میں انتصار کمزور ہو گیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنی پڑی مکہ سے، کیوں؟ نظام میں انتصار کمزور ہو گیا۔ آج میرے دوستو چلتے چلتے آ جائیں، جس غریب کی یاد میں آپ آئے بیٹھے رہے، مدینہ سے کربلا جانا پڑا، یار یہ آسان کام ہوتا ہے؟ بستی چھوڑ دے، شہر چھوڑ دے، آسان کام ہوتا ہے؟ پھر وہ بستی بھی یاد نہ ہو، وہ بستی جس میں روضہ رسول ہو، نانا کی مزار ہو، وہ بستی جہاں پاک اماں کی مزار ہو، بھائی حسن جیسے سلطان سبز قضا کا مزار ہو،
کیا پھر ایسی مقام کو اپنا گھر ہوتا ہے بڑا جہاں پھر خدا بھی اتنا آسان نہیں ہوتا. آپ تو فیصلہ کریں کیا اس کریم کربلا اولاد رسول کا جرم کیا تھا؟ وہ کمینے لوگ جو تھے ان کو یہی تکلیف تھی. کل سردار مقام تھے, سردار ارب و عجم ہم تھے, یہ کیا بنا؟ ان کا جو احساس تھا وہ یہ تھا کہ وہ غلام خرید کے غلام بناتے تھے, یہ غلام خرید کے آزاد کر دیتے تھے. ان کا طریقہ کار ایسا تھا کہ وہ آزادی جو تھی غیرت مند انسان کو کھا جاتی تھی, وہ کہتے تھے ہم آزاد نہیں رہنا چاہتے. وہ خرید کے غلام بناتے تھے تو کہتے تھے ہم غلام نہیں رہنا چاہتے. یہ ان کا کرم تھا اس انسان کو انسانیت سکھانی ہے. آج گھروں میں تمیز ہے, ماں بہن کا حیا ہے, تو اس پاک خاندان کی وجہ سے ہے. آج کوئی شرم و حیا کا بازار ہے تھوڑا بہت تو اس پاک خاندان کی وجہ سے ہے. لیکن الحمدللہ جہاں ہے ہماری ذمہ داریاں, ہماری نصرت ہمارے اس لیے آئی ہے, ہم اس چیز کو مضبوط کریں گے, مضبوط ترین کرنا ہے. تو میں کرنا یہ آسان نہیں ہوتا اپنا وطن چھوڑنا, لیکن اس کریم ذات نے 5 مرتبہ شجی مدینے میں بڑا گریا ہوا, بڑا قرآن بپا ہوا, ماتم بہت ہوا. پہلا موقع جب پیغمبر خدا کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے, اتنا بحران کہ خود اللہ کی رحمت کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا کرتے رہے. دوسرا موقع جب کوفہ سے مدینے خبر آئی کہ مسجد کوفہ میں داماد رسول مارے گئے, بہت بحران ہوا. تیسرا موقع جب سلطان سبزکبا عکس مصطفیٰ شفیع مرتضیٰ مولا حسن مجتبیٰ کا جنازہ قبرستان سے واپس آیا, بہت گریا ہوا سادات کے گھر میں کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا. چوتھا گریا بہت مشہور, یہ گریا اس وقت ہوا جب فرزند رسول نے وَعَنَا مِنَ الْحُسَيْن کے مصداق حسین نے اپنی بہنوں کو لے کے وہ مدینہ چھوڑا. اتنا گریا ہوا, بس نہیں تو بات ختم کرتے, اتنا گریا ہوا کہ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے عروہ غفاری, اتنے ضعیف ہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی, کانوں کی سماعت چلی گئی, دیکھ بھی نہیں سکتے, سن بھی نہیں سکتے. ادھر جب تیاری ہو گئی تو غازی شہنشاہ نے ایک آواز بلند کی, الرحیم, توحید و رسالت کی پردہ اپنے اپنے محملوں پہ سوار ہو جائیں. خدا کی قسم جنہوں نے رکنا تھا وہ رک گئے, جنہوں نے جانا تھا وہ نکلے. اب سادات کے گھر میں کوئی اتنا بحران بپا ہوا, سادات کے گھر میں کوئی اتنا گریا ہوا کہ امام سید السجاد کے بارے میں ہے تھے ہاشمی خاندان میں کہ حکم دیا تھا مولا نے کہ تلوار میں سجاد غازی شہنشاہ محمد انبیاء ہاشمی جوانوں کو کہ وہ رستے جو خاندان بنو ہاشم کے محلہ بنو ہاشم میں آتے ہیں پہرا دیں, کوئی اندر نہ آنے پائے, اپنا رستہ بدلے یا پھر انتظار کرے. ہماری سیدزادیاں آج گھر سے باہر آ رہی ہیں. تو امام سجاد تلوار لے کے ایک چوک, وہ جو گلی تھی خاندان بنو ہاشم محلہ بنی ہاشم میں آتی تھی, وہاں پہرا دے رہے تھے. ادھر قافلہ چلا, سیدزادیوں میں بحران مچا. یہ عروہ غفاری اتنا گریا ہوا کانوں سے سن نہیں سکتا تھا, اتنا سنتا تھا کم از کم آسمانی بادل گرجے, بجلی گرجے. تو یہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے بیٹا یہ کوئی آسمانی بادل گرج رہے ہیں. عروہ غفاری کی بیٹی کہتی ہے نہیں بابا, رسول کی بیٹیاں روزہ رسول سے جدا ہو رہی ہیں, وہ اس جدائی میں گریہ فرما رہی ہیں. کیوں رک گیا؟ امام حسین نواسہ رسول وطن چھوڑ کے آج کربلا جا رہے ہیں. فوراً تڑپا, عروہ غفاری اتنا تڑپا, آگے کہتا ہے جلدی کر بیٹا مجھے اس رستے پہ لے چل جہاں سے امام حسین گزریں گے. بابا آپ کیا کریں گے؟ بیٹا میں نے حدیث سنی تھی, خود پیغمبر خدا امام الانبیاء کی حدیث سنی تھی, میرا حسین جب یہ مدینے سے بہنے لے کے جائے گا پھر غیر سے وطن واپس نہیں آئے گا, جو نصرت کرے گا وہ مقام فوز عظیم پائے گا. تو مجھے وہ حدیث یاد ہے. اپنی بیٹی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا, عروہ غفاری چلتا آیا, دیکھ بھی نہیں سکتا تھا, سن بھی نہیں سکتا تھا. اب اللہ کی قدرت دیکھیں کہ چلتا اسی گلی کے موڑ سے مڑا جس گلی میں سید الساجدین
مشہور مولا تلوار لے کے پہرا دے رہے تھے. جیسے امام سجاد کی نظر پڑی نا کہ وہ کوئی ضعیف نبینا صحابی بیٹی کا سہارا لے کے آ رہا ہے, تو میرے مولا سجاد اشارہ کرتے فرماتے ہیں آنے والے رک جا. دیکھ نہیں سکتا تھا, پھر آواز بھی دے کے کہتے ہیں میں سجاد کہہ رہا ہوں رک جا, ہماری پردہ دار آج گھر سے باہر آ رہی ہے, رسول کی بیٹیاں گھر سے باہر آ رہی ہے, آگے نہ آنا. بیٹی کو لے کے چلتا آیا. اب جو قدم جب آگے اٹھائے نا, امام سجاد تلوار نکال کے کہتے ہیں اللہ اکبر. تجھے سمجھ نہیں آ رہی, میں تجھے روک رہا ہوں. عباس کی مرشد ساجدہ باہر آ رہی ہے. امام حسین سے کرسی چھوٹ گئی, فرمایا سجاد بیٹا سمجھنا یہ دادا محمد کا صحابی ہے, سجاد بیٹا یہ دادا کا نبی کا صحابی ہے. روتی ہوئی آنکھوں سے کہے سجاد مولا آج دادا محمد کا نبی کا صحابی کھپڑوں کے رستے میں آئے, پیدا کے رستے میں آئے. سجاد مولا وہ برداشت نہیں ہوا, اللہ جانے کیسے بازار طوبہ میں برداشت کیا, اللہ جانے کیسے دربار شام میں کھپڑوں کے خطبے برداشت کیے, اللہ جانے کیسے برداشت کیا. جب کھپڑیاں کہتی تھی سجاد بیٹا ہم تھک گئے ہیں, رستہ بنا لے. اللہم اجل ولی قلب, روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگے میرا مولا ان دکھیوں کا وارث آئے. اداس ہو کے مدینہ سے نکلی تھی, خیر سے یہ واپس اپنے وطن مدینے آئی. یہ ملکہ لاہور خیر سے اپنے بچوں کے ساتھ مدینے آباد ہو. ملکہ شام واپس اپنے شہر مدینہ میں آئے اور اپنے اکبر کے سارے سگن خوشیوں کے ساتھ منائے. اللہ ہمیں نصرت کی توفیق عطا فرما. میرے بھائی جب دعائیں عہد پڑھتی ہیں کوشش کرا کریں اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے پڑھا کریں. اس میں کیا شعر کہا, فَأَخْرِجْنِي مِنْ قَبْرِي مُعْتَذِرًا, خدا کی قسم تمہیں قبروں سے نکالا جائے گا. مت سمجھیں کہ ہم مر جائیں گے کون دیکھے گا, نہ یہی چیز انشاءاللہ وقت کے ساتھ روشنی ڈالے گی. تمہیں قبروں سے نکال کے خوشیوں میں شامل کیا جائے گا. آمد مومن ہماری غربت پہ آنسو بہاتا رہا, ہماری خوشی میں بھی شامل ہو جا. مولا ہمیں اپنی پاک نصرت کی توفیق عطا فرما. مولا خالی ہاتھ اٹھے ہوئے مولا خالی نہ لوٹانا, بس تیری بارگاہ میں یہی عرض کر رہے ہیں ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بسم اللہ. نقشہ لے کر